مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ معزز بنے، اس کی عزت ہو، اس کے لیے چند کام کرنے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ شخص کم بولے، باتیں زیادہ نہ کرے بلکہ کام زیادہ کرے۔ اس کی پہچان باتیں نہ ہو کہ لوگ اسے پہچانے، ہاں جی یہ بہت شخص باتیں کرنے والا شخص ہے، بلکہ اس کی بجائے اس کی پہچان کام ہونا چاہیے کہ یہ شخص کام کا بندہ ہے، اپنے کام میں جو یہ کرتا ہے اس میں اسے مہارت ہے، یہ کام والا آدمی ہے۔ تو کام آدمی کے لیے عزت کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص کام کرتا ہے لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے کہ کام کی وجہ سے۔ اس لیے کہ کام کرنے والا القاسب حبیب اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو سب سے پہلی چیز معزز بننے کے لیے یہ ہے کہ باتیں کم کرنی ہیں، کام زیادہ کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ ہیں آپ وہ نظر آئیں۔ یہ نہ ہو کہ نظر آپ کچھ آئیں اور ہوں آپ کچھ ہو۔ آپ کی شخصیت، آپ کی پہچان، بڑے بڑے بول نہیں بولنے، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی کہ بندہ باتیں کرتے رہے، میں ایسا، میں ویسا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، فلاں میرا جاننے والا ہے، میں فلاں سے یہ کام کرا سکتا ہوں۔ بجائے اس کے عملی کام پہ توجہ دینی ہے تو یہ عزت کا باعث ہوگی۔ اور اگر صرف باتیں کی جائیں گی اور صرف دعوے کیے جائیں گے تو یہ دعوے اور باتیں یہ عزت کا باعث نہیں ہیں بلکہ یہ بے عزتی کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام پہ توجہ دینی ہے، باتیں کم کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک سے، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ عزت والا بنے، تو اس نے ہر ایک سے راز کی بات نہیں کرنی۔ ہر ایک شخص راز رکھنے کا نہیں ہوتا، اور دوسرا راز ہوتا بھی وہ ہے جو صرف 3 لوگوں تک محدود ہو، وہ راز رہے گا۔ جب جگہ جگہ اس کا پرچار کیا جائے گا تو وہ بات راز کی نہیں رہے گی، وہ ایک عام بات ہو جائے گی، اور پھر اس میں جس کے متعلق یہ بات ہوگی اس کی عزت میں اضافے کے بجائے عزت میں کمی کا ذریعہ بنے گی۔ دوسرا ایک عزت بڑھانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی ایک شخص پہ انحصار نہ کیا جائے، اپنے کام کا انحصار ایک شخص پہ نہ ہو۔ اگر ایک شخص پہ انحصار ہوگا تو وہ شخص اگر کسی وجہ سے نہیں ہے تو کام متاثر ہوگا۔ آپ کے پاس آپ کے کام کا متبادل موجود ہونا ضروری، جو بھی ہو وہ آپ کے پاس دوسرا شخص موجود ہو، یا کام کو ٹیم کی صورت میں کیجیے گا۔ ٹیم ورک کرنے میں اس میں بھی عزت ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو ملائے اپنے کام کے اندر تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اس لیے کہ جو دوسروں کا فائدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو ایسے کرنا ہے کہ دوسروں کو فائدہ بھی پہنچانا ہے اور اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کام میں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد میں لگتا ہے۔ جو مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کروا دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ عزت وہ شخص پاتا ہے جو خود کو پہچان لے کہ میری حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان لے، اس حقیقت کے مطابق چلتا رہے، تو یہ شخص زمانے میں عزت پا لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی قدر جو کرتے ہیں وہ کامیاب اور معزز بن جاتے ہیں۔ جو وقت کی ناقدری کرتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔
وقت اتنا قیمتی ہے کہ وہ لوٹ کے نہیں آتا، وہ لوٹ کے نہیں آتا۔ جو وقت آپ کے پاس ہے وہی قیمتی بنا لیا جائے، اس وقت کو قیمتی بنا لے، اس لیے کہ وقت نے لوٹ کر نہیں آنا۔ اگر کوئی یہ انتظار کرتا رہے کہ دوبارہ ایسا وقت ہوگا تو یہ ناممکن ہے۔ اور دوسرا، ہر شخص پہ اعتبار نہیں، ہر شخص پہ اعتبار نہیں کرنا، بلکہ ماضی کے اپنے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک سوراخ سے ایک جگہ سے 2 بار نقصان نہیں کھاتا، اس لیے کہ مومن وہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، اللہ سب کو عزتوں سے نوازے، اس لیے کہ عزتوں والا بادشاہ اللہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ عزتوں کا مالک وہ ہے، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس رب عظیم سے یہ دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔